الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومقصودنا وعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ، ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار۔ ربی کا مطلب کیا ہے؟ بہار۔ اللہ کے نبی خود بہار اور آئے بھی بہار کے مہینے میں۔ ربیع الاول، اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا، پہلی بہار۔ اللہ کے نبی خود بھی بہار اور آئے بھی بہار کے مہینہ میں۔ آفتاب بھی پکار اٹھا، مہتاب بھی پکار اٹھا کہ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ جب مصطفیٰ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ مسلمانوں، میرے نبی کا تذکرہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی سیرت کا آغاز، اس کی زندگی کا آغاز پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ پہلے کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ حافظ صاحب ہیں، اگر پیدا ہوئے تو بعد میں زندگی کا سامنا ہوا، بعد میں زندگی کے حالات سامنے آئے، زندگی کیسی ہے سیرت بیان ہوئی۔ تو آپ لوگ بھی آپ کی پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ یہ بچہ کون سا ہے، نام بھی بعد میں رکھا گیا، زندگی کے حالات بھی
بھی بعد میں آئے، انسان پر 3 دور گزرتے ہیں۔ کتنے دور گزرتے ہیں مسلمانوں؟ 3 دور گزرتے ہیں، ایک بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ میرے نبی پر ایسی میرے نبی کی شان ہے کہ میرے بھائیوں مسلمانوں، باقی جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان کا تذکرہ پیدائش کے بعد ہوا۔ میرا ایسا محبوب اللہ نے عطا کیا جن کا تذکرہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ہوا، پیدائش سے بھی پہلے عالم ارواح کے اندر شان بیان شروع ہو گئی۔ عالم ارواح کیسے کہ ابھی زمین کو وجود نہیں ملا، آسمان بنا نہیں ہے، سورج کو روشنی نہیں ملی، چاند کو چاندنی نہیں ملی، دن اور رات کا کوئی تصور نہیں تھا، آپ کے آسمان کا کوئی تصور اور نام و نشان نہیں تھا، درختوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آپ کے بہتے ہوئے پانی سمندروں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرے محبوب کا تذکرہ تو اس سے پہلے موجود تھا، اس سے بھی پہلے موجود تھا۔ وَإِذْ آپ حافظ قرآن بیٹھے ہوں گے، قاری قرآن بیٹھے ہوں گے، میرے جانے کے بعد آپ ان سے یہ اس آیت کا ترجمہ ضرور پوچھنا۔ تو حافظوں قاریوں اس آیت کا ترجمہ تو بتاؤ جو قاری صاحب یہاں کر کے گئے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب زمین و آسمان نہیں بنی، میرے محبوب کا تذکرہ پہلے شروع ہو گیا تھا، میرے محبوب کا تذکرہ پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر مسلمانوں 2 میٹنگیں بلائی ہیں۔ کتنی میٹنگیں بلائی ہیں؟ 2 میٹنگیں کی ہیں عالم ارواح کے اندر۔ ایک میٹنگ کی ہے اللہ نے توحید کے بارے میں، اپنے بارے میں، اس میں کس کو بلایا؟ اس میں میری روح کو بھی بلایا، آپ کی روحوں کو بھی بلایا، سارے انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان تھے سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے فرمایا الستو بربکم، اے روحوں مجھے بتلاؤ، مجھے معبود مانو گے، مجھے رب مانو گے؟ ساری روحوں نے، میری روح نے، آپ کی روحوں نے، ساری انسانوں کی روحوں نے وعدہ کیا، قالو بلا، یا اللہ ہم تجھے رب مانیں گے۔ وہ میٹنگ صرف مختصر 2 لفظ تھے، الستو بربکم، قالو بلا پہ آ کے میٹنگ ختم ہو گئی۔ پھر اللہ نے ایک ایسی کانفرنس کی، دوسری ایسا جلسہ کیا، ایسی میٹنگ کی جس میں اللہ نے باقی ساروں کو چھوڑ کے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی روح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری روحیں ہی روحیں اکٹھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے میرے پیغمبروں، آپ ایک وقت وہ آئے گا جب میں آسمان بھی بناؤں گا، ایک وقت وہ آئے گا جب میں سورج کو روشنی دوں گا، ایک وقت وہ آئے گا جب میں چاند کو چاندنی دوں گا، ایک وقت وہ آئے گا جب میں پانی کے اوپر زمین کو بچھا دوں گا، درخت اس کے اوپر اگا دوں گا، پھر اس زمین کے اوپر سمندروں کو چلا دوں گا، پھر آپ کے جسم بناؤں گا، جسموں کے اندر روحیں ڈالوں گا، روحیں ڈالنے کے بعد آپ کو پیغمبری عطا کر دوں گا، پیغمبری عطا کرنے کے بعد آپ کو کتابیں بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، بصیرت بھی دوں گا، علم بھی دوں گا، ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد ایک وعدہ مجھ سے کرو، ثم جاءکم رسول، سب سے آخر میں ایک رسول آئے گا جو سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ آپ نے مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کی روحیں اکٹھی ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام میں تجھے صحیفے بھی دوں گا، موسیٰ علیہ السلام میں تجھے کتاب بھی دوں گا، عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے کتاب بھی دوں گا، اے داؤد علیہ السلام میں تجھے کتاب دوں گا، لیکن آخر میں ایک ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، سب سے آخر میں ایک رسول آئے گا جو تمہاری سب کی تصدیق کرے گا۔
سب کی تصدیق۔ آپ جلسہ کریں، بڑا عالم، بڑا لیڈر سب سے آخر میں آتا ہے، سب سے آخر میں آتا ہے نا، تو اللہ کے نبی سب سے بڑے، سارے رسولوں کے رسول، سارے نبیوں کے نبی سب سے آخر میں آئے اور سب کی تصدیق کی کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا نبی ہے، تو وہ انہوں نے آ کر تصدیق کی۔ تو یہ ایک کانفرنس جو اللہ نے رسالت پر کی، تو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا قالوا اقررنا، کیا فرمایا؟ قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس کی شان بھی بیان کریں گے، تذکرے بھی بیان کریں۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا آپ کو میں جب سارا کچھ دوں گا تو میری اس نبی کا جو آخر میں ایک رسول آئے گا اس کی شان بیان کرنی ہے، اس کا تذکرہ بیان کرنا ہے۔ بتلاؤ وہ کتنا اعلیٰ رسول ہے جس کا اللہ بھی تعریف کرتا ہے، رسول بھی تعریف کرتے ہیں۔ ایسی شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مسلمانوں اللہ نے وعدہ لیا تو انبیاء علیہ السلام کی روحوں نے کہا ایک وعدہ اللہ آپ ہم سے کریں، وہ ثم جاءکم رسول، جو سب سے آخر میں رسول آئے گا اس کی ملاقات ہم سے ضرور کرواؤ گے، اس کی ملاقات اللہ نے فرمایا میں ضرور وعدہ کرتا ہوں اس کی ملاقات آپ سے ضرور کرواؤں گا۔ تو اللہ نے وہ وعدہ مسجد اقصیٰ میں پورا کروایا، اللہ نے وہ وعدہ مسجد اقصیٰ میں جا کر مسلمانوں کو پورا کروایا۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ، میں نے کہا سب کی زندگی کا، سیرت کا تذکرہ شان پیدائش کے بعد بیان کی جاتی ہے، میرے محبوب کی شان پیدائش سے پہلے شروع ہو گئی تھی، تذکرہ پہلے شروع ہو گیا تھا۔ تو مسلمانوں حضرت اماں آمنہ کہ ابھی پیٹ میں آئے ہیں، پیٹ میں آقا دو جہاں رحمت للعالمین پیٹ میں تشریف فرما ہوئے گئے، تو مسلمانوں تذکرے اس سے بھی پہلے شروع ہو گئے۔ تو جب میری اماں آمنہ جو ہے منہ کھولتی ہے تو منہ سے خوشبو آتی ہے، پیٹ میں رحمت للعالمین ہے، منہ کھولتی ہیں تو منہ سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ نے کیا خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ ہمارے عرب کا دستور ہے کہ بیوہ عورت جو ہے خوشبو نہیں لگاتی۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میری پیٹ میں آیا ہے، جب میں منہ کھولتی ہوں تو میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، جب میں پتھروں پہ چلتی ہوں تو پتھر نرم ہو جاتے ہیں، جب میں درختوں کے قریب جاتی ہوں تو درخت جھک جاتے ہیں، کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود اونچا ہو جاتا ہے، جگہ جگہ سے مجھے کانوں میں آوازیں نام محمد کی آتی ہے، جگہ جگہ سے مجھے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نام محمد کی آتی ہے۔ اللہ نے نام بھی ایسا عظیم چنا ہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے نہ نائی کی ضرورت پڑی نہ دائی کی ضرورت پڑی، نہ نائی کی ضرورت پڑی نہ دائی کی ضرورت پڑی، میرا نبی بغیر خطروں کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر خطروں کے پاک اور صاف پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ میرے محبوب ہیں۔ تو میرے بھائیوں مسلمانوں میں مختصر کرتا چلا جاؤں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو نام محمد رکھا۔ نام محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی اللہ بھی تعریف کرے، جس کی چاند بھی تعریف کرے، ستارے بھی تعریف کریں، فرشتے بھی تعریف کریں، اولیاء بھی تعریف کریں، صحابہ بھی تعریف کریں، اتقیاء بھی تعریف کریں، محدث اور مفسر بھی تعریف کریں، قاری قرآن بھی تعریف کرے، حافظ قرآن بھی تعریف کرے، رب خود جس کی تعریف کرے نام محمد بنتا ہے، یہ نام محمد بنتا ہے۔ میں نے دیکھا جنت کے درختوں پہ نام محمد، میں نے دیکھا درختوں کی شاخوں پہ نام محمد، شاخوں کے پتوں پہ نام محمد، سینوں کے حوروں پہ نام محمد، جگہ جگہ پہ نام محمد، جنت کے کونے کونے میں نام محمد۔ جب میں اللہ سے پوچھتا ہوں یا اللہ وجہ کیا ہے، جگہ جگہ پہ نام محمد ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، میں نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں میرے محبوب کی مصطفی ہوگی، وہاں وہاں میرے محبوب کی مصطفی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں مسلمانوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ درود پڑھتے ہیں
آپ کے جسم کی کوئی حد ہے، آپ کے پڑھنے کی کوئی لیمٹ ہے، آپ کے دیکھنے کی کوئی لیمٹ ہے، آپ کے جسم کی بھی کوئی حد ہے، جو اللہ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ، اللہ بھی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ بھی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ مسلمانوں وہ رب کتنا بڑا ہے اور اس کا درود کتنا بڑا ہوگا، رب کتنا بڑا ہے تو اس کا درود بھیجنا اپنے محبوب پر کیسا ہوگا۔ یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب میں نماز میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو میرا درود ہو گیا کہ میں اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوں۔ یا اللہ تیرا درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تو نے قرآن میں کہا کہ میں بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، درود بھیجتا ہوں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا اللہ تیرا طریقہ نبی پر درود بھیجنے کا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میرا محبوب چادر اوڑھتا ہے تو میں کہتا ہوں یا ایوہ المزمل، جب میرا نبی جو ہے میرا محبوب کمبل اوڑھے تو میں فرماتا ہوں یا ایوہ المدثر، میرا محبوب چلے تو میں فرماتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا نبی چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں فرماتا ہوں وَالضُّحَىٰ، میرا نبی زلفوں پہ کنگھی پھیرے تو میں فرماتا ہوں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرا محبوب قرآن پڑھے تو میں کہتا ہوں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جب میرا نبی شہر مکہ میں قدم رکھے تو میں فرماتا ہوں لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، یا اللہ تو نے مکہ کی مٹی کی قسم کھائی۔ آدم علیہ السلام آئے تو پھر بھی یہ مٹی موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے جس نے خانہ کعبے کی تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا تو پھر بھی یہ مٹی موجود تھی، اللہ تو نے قسم نہیں کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ضرور مٹی موجود تھی، میں نے قسم نہیں کھائی۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے میرے گھر کی تعمیر کی، پھر بھی میں نے اس مٹی کی قسم نہ کھائی، جب میرے محبوب کے قدم آئے تو پھر میں نے قسم کھائی، جب میرے محبوب کے قدم آئے تو پھر میں نے قسم کھائی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ نے وہ وعدہ پورا کرنا تھا، مسجد اقصیٰ میں اپنے محبوب کو بلایا، 1,24,000 پیغمبروں کو بھی اکٹھا کیا، باری آ گئی امامت کی نماز کی، باری آ گئی امامت کی نماز کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اذان دیجئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں، میرے آقا دو جہاں بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں یہ کیسی عظیم نماز ہے، آپ کا امام نماز پڑھاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہگار ہو، اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، میں گارنٹی نہیں دے سکتا وہ بھی گناہگار ہو سکتے ہیں۔ نماز آپ پڑھاتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، آج کا امام میں جو ہے خامی بھی ہو سکتی ہے، آج کے امام میں جو ہے کمزوری بھی ہو سکتی ہے، آج کے مقتدی میں جو ہے کمزوری اور خامی ہو سکتی ہے، آپ کے صفوں میں کوئی راشی آدمی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی زانی اور چور اور ڈاکو بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں صدقے جاؤں اس نماز پہ جس کا امام امام الانبیاء ہوگا اور مقتدی آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک معصوم ہستیاں ہوں گی، کیسی نماز ہوگی۔ سب نبیوں کا نبی آگے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سارے مقتدی، تو یہ امام الانبیاء بنے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تو پھر اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب باری آئی میرے مسلمانوں تکبیر کی تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں نام کس کا لوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا نام لو جس کو آج میں نے بلایا ہے۔ پھر باری آ گئی امامت کی تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے محبوب جو اللہ میں آج جو ہے امامت کے لیے آگے مصلی پہ کس کو کھڑا کروں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کھڑا کر آج جس کو میں نے بلایا ہے، آج جس کو، اس دیدار کو، اللہ کے دیدار کو سارے انبیاء ترستے رہے، یا اللہ اپنا دیدار کرا رہے، یا اللہ۔ آدم علیہ السلام یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو حکم ہوا جنت میں آ کے ٹھہر جائیے۔ جس طرح اللہ نے میرے محبوب کو دیدار کرایا ایسے آدم علیہ السلام کو بھی نہیں کرایا، ایسے آدم علیہ السلام کو بھی نہیں کرایا، جنت میں ٹھہر کے آئے ہیں۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ایک بار نہیں قرآن اٹھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 7 مرتبہ کہا یا اللہ اپنا نظارہ کرا دے، یا اللہ اپنی ایک جھلکی سی دکھا دے کہ تیرا چہرہ کیسا ہے میں دیکھوں تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو برداشت نہیں کر سکے گا، ہاں کوہ طور پہ آ، صرف ایک جھلک سی دکھاؤں گا، اگر تو برداشت کر گیا تو پورا چہرہ دکھاؤں گا، تو لیکن جوتا بھی اتار کے آ۔ جب میرے محبوب کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جوتا پہن کے جنت میں آ، تو وجہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت اتنی پاک ہے میرا محبوب جوتے پہن کے آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں جنت میرے محبوب کے پیروں کی مٹی سونگنا چاہتی ہے، جوتوں کی مٹی سونگنا چاہتی ہے جنت میں۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی احسان نہیں جتلایا، آنکھیں دی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے ہاتھ دیے کوئی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے جو ہے دماغ دیا کوئی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے کوئی احسان نہیں جتلایا۔ جب باری آئی میرے محبوب کی تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ایمان والوں کو، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے، اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کیا ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا ہے رات آج تک وہاں جہاں نظر نہیں پڑی، سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گیا۔ مسلمانوں ہم سب اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم سب اللہ کے نبی سے، یہ جو تذکرہ ان کا نام لینا بھی ویسے ثواب ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام نہیں ہے، یہ آگے درود ہے، یہ آگے کیا ہے؟ درود ہے۔ تو صبح اور شام سے لے کر اللہ کے نبی کی شان بیان کی جائے تو آپ کے یہ سارے ورق بھی ختم ہو جائیں گے، کلمے بھی ختم ہو جائیں گے، پر میرے محبوب کا تذکرہ اور شان ختم نہیں ہوگی۔ تذکرہ اور شان الف لام میم سے لے کر جو ہے والناس تک جو ہے پورا قرآن اللہ کے نبی کی تعریف میں بھرا ہوا ہے، پورا قرآن اللہ کے نبی کی تعریف میں جو ہے مسلمانوں بھرا ہوا ہے۔ تو اتنے اعلیٰ پیغمبر ہمیں ملے۔ جب میں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ تو اس کا مسلمانوں میں نے کہا ہر شخص جو ہے، ہر فرقے والا، ہر طبقے والا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ فلاں نہیں بھیجتا، کوئی کہے نا فلاں نہیں بھیجتا، اسے کہ میں ثابت کر کے دیتا ہوں کہ سارے نبی پر سے پیار بھی کرتے ہیں، نبی پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ آپ جب التحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، التحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب دیکھو اپنے نبی پر پورا سلام جا رہا ہے، اپنے نبی پر کیا جا رہا ہے؟ پورا سلام۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھنا اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہنا کہ کوئی نہیں پڑھتا، اسے کہ جب التحیات میں بیٹھے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی پر پورا سلام جا رہا ہے، پورا سلام جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب درود پڑھتے ہو تو پھر درود جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی۔ اب آپ تہجد سے لے کر وتروں تک، عشاء کے وتر تک سارے التحیات گنو تو آپ اللہ کے نبی پر کتنا درود اور سلام بھیج رہے ہو؟ آپ اللہ کے نبی پر کتنا درود اور سلام بھیج رہے ہو؟ ہر التحیات کو گن لو تو ہر شخص بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا؟ ہر شخص بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا؟ تو جو ایک بار سپیکر میں پڑھتا ہے اس کا تو ایک بار ہوا نا، جو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے اس کا تو ایک بار ہوا، جو تہجد سے لے کر وتروں تک جو نمازیں پڑھ رہا ہے تو التحیات میں تو وہ سارے درود اور سلام نبی پر بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا؟ تو پھر آپ سب کو اپنے نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ جس نے جو نماز پڑھتا ہے تہجد سے لے کر وتروں تک وہ اپنا درود و سلام بھی گن لے، جو سپیکر پہ پڑھتا ہے دن میں ایک بار وہ اپنا بھی گن لے۔ وہ کس کو نبی سے کتنی زیادہ محبت ہے؟ 1,24,000 پیغمبر پیچھے مقتدی ہیں، میرا محبوب امام ہے، میرا محبوب کیا ہے؟ امام ہے، امام الانبیاء بنے۔ نبی کے ہوتے ہوئے تو کوئی دوسرا نبی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا،
نبی کے موجودگی میں تو کوئی دوسرا نبی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ آج کا کیسا یہ عاشق ہے، موجود بھی کہتا ہے، مصلی پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے، نبی کو پیچھے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں ہی عاشق ہوں۔ مسلمانوں، خوشی کا دو طریقے ہوتے ہیں۔ خوشی کے کیسے طریقے ہوتے ہیں؟ دو طریقے۔ ایک ہوتی ہے بچوں والی خوشی، ایک ہوتی ہے بڑوں والی خوشی۔ شادی ہونا تو شادی میں بچوں کی خوشی ہوتی ہے کہ پٹاخے بجائیں، شورلیاں بجائیں، بم چھوڑیں، انہیں نکاح سے کوئی غرض نہیں ہوتا، انہیں نکاح سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اصل خوشی شادی میں ہوتی کیا ہے؟ نکاح۔ بڑوں کو ہوتی ہے ضرورت کہ نکاح ٹائم پر ہو جائے، نکاح وقت پر ہو جائے۔ تو شادی شورلیوں سے مضبوط ہوتی ہے یا نکاح سے مضبوط ہوتی ہے؟ سمجھدار ہیں؟ شادی پٹاخوں سے مضبوط ہوتی ہے یا نکاح سے مضبوط ہوتی ہے؟ تو بڑوں کا مقصد ہے کہ نکاح ہو جائے۔ ہمارا مقصد شورلیاں اور پٹاخے اور جشنیں منانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے نبی کی پیروی کرنا، ہمارا مقصد ہے نبی کی ایک ایک بات پر عمل کرنا، اطاعت کرنا۔ یہ اصل زندگی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو آپ کو اس سے بھی زیادہ شان اللہ کے نبی کی سناؤں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔